بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات یہ نظریہ امامت جو ہے وہ اثنا عشری جو ہے 12 اماموں والا نظریہ وہ صحیح ہے، اور وہ نظریہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے لیکن پوری دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، اور یہ کہ انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جب شعور اور آگہی اس منزل پہ پہنچے جہاں پر مزید الہیاتی گائیڈنس کی ضرورت نہیں تھی، تو امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں چلے گئے، 12ویں امام، اور وہ پردہ غیبت میں رہتے ہوئے پوری دنیا پوری کائنات میں ان کا عمل دخل ہے۔ ان کے پاس ڈیلی عوام الناس کے اعمال جاتے ہیں، سارا سلسلہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن یہ جو ائمہ معصومین کے بعد کچھ مکتب بنے وہ پولیٹیکل مکتب تھے، جیسے اسماعیلی ہیں یا زیدی ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل ہی تھے، اور امام جو ہے اس کی پولیٹکس آفاقی ابدی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں کہ عارضی ہوتی ہے، وہ سید الانبیاء خاتم المرسلین کے حقیقی اور سچے جانشین ہوتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا پردہ غیبت میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک امام پردہ غیبت میں ہے وہ تب ظہور کریں گے جب دنیا مکمل ہو جائے گی، جب اس کو کلوز اپ ہونے کا ٹائم آئے گا۔ تو دوستو، بہرحال درمیان میں جو لوگ آئے ان میں سے سب سے مشہور حضرت زید بن علی زین العابدین علیہ الرحمہ ہیں، جو کہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امامت کی درخشاں فضاؤں میں آنکھ کھولی اور عصمت کے سایوں میں پرورش پائی۔ علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، یہ پوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ علم و عمل، جود و سخا، ہمت و شجاعت کے اعتبار سے بڑی عام اور پرعظمت شخصیت کے مالک تھے۔ ہمیں وقت تلاوت قرآن مجید کثرت سے کیا کرتے تھے۔ عبادت کی وجہ سے حلیف القرآن مشہور تھے اور اسطوانۃ المسجد کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ان کے متعلق ارشاد تحریر فرمایا ہے، وہ عابد، متبرع، فقیہ، سخی اور بڑے شجاع تھے۔ بھلائیوں کے ارتقاء اور برائیوں کے استحصال اور خون سید الشہداء کے قصاص کے لیے سر بکف کھڑے ہوئے۔ اس خروج کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ ایک مرتبہ حاکم مدینہ خالد ابن عبد الملک کے ذلت آمیز برتاؤ کی شکایت حشام بن عبد الملک کے کانوں تک پہنچانے کے لیے رضافہ تشریف لے گئے، اور جب حشام کے ہاں جاتے تو وہ ملنے سے انکار کر دیتا، اور کوئی تحریر بھیجتے تو وہ اس کے نیچے لکھ دیتا کہ تم واپس مدینہ چلے جاؤ، اور جو کہنا سننا ہو وہ خالد ابن عبد الملک سے کہو۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی اور اس نے ملاقات کا موقع نہ دیا، اور جب ادھر سے اصرار زیادہ ہوا تو اس نے بالآخر ملاقات کی اجازت دی، مگر اس طرح کہ انہیں مجلس کے آخری کونے میں جگہ دی اور گفتگو میں تہذیب و شرافت کے معیار کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حکومت و اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہو، حالانکہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک کنیز زادے ہو۔ جو آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں حکومت و خلافت کا خواہش مند ہوں، تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ رہا میری ماں کا کنیزی کا سوال، تو ان ماؤں کی پستی مردوں کی بلندیوں کی انتہا تک پہنچنے سے بٹھا نہیں دیتی، اور تم کنیز زادہ کہہ کر مجھے نظروں سے گرانا اور لوگوں کی نگاہوں میں سبک کرنا چاہتے ہو، حالانکہ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی کنیز کے بطن مبارک سے تھے، مگر خدا نے انہیں منتخب قرار دیا، اور انہی کی صلب سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور ان کی ہی نسل سے عرب پھولے پھلے اور اطراف عالم میں پھیلے۔ تو مجھے میری ماں کی کنیزی پر کیا طعنہ دے سکتے ہو، جبکہ میں علی و فاطمہ الزہرا کی اولاد ہوں؟ حشام یہ سن کر تلملایا تو مگر کچھ جواب نہ دے سکا۔ غصہ میں آ کر حکم دیا کہ اس سر پھرے کو یہاں سے باہر نکال دو۔ چنانچہ چند آدمیوں کی حراست میں انہیں شام کی حدود سے خارج کر دیا گیا۔ جب وہ آدمی واپس چلے گئے تو آپ نے مدینہ کی بجائے عراق کا رخ کر لیا اور کوفہ میں قیام کے ارادہ سے ٹھہر گئے۔ یہاں کے حالات یہ تھے کہ لوگ حکومت سے بد دل ہو چکے تھے
اور حشام کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا. باقی اگلی قسط میں.